کیا اگر شکر گزار کریں تو ہم ادھر اور ناراض رہیں گے، ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ رب العالمین کی ایک ایک نعمت پر ہم شکر ادا کریں، جو کہ اس نے سب سے لے کر پاؤں تک ہمیں صحت دی۔ کہنا چاہیے کہ ہمیں ان کے کھانے کو کھانا دیا، رہنے کو گھر دیا، یہ ساری نعمتوں پر تو شکر ہے، لیکن کبھی ہم اور آپ اٹھ کر کے سوچیں کہ ہم نے کبھی اس بات پر شکر ادا کی کہ اے اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ نے قرآن کریم کا پڑھنے والا بنایا، آپ نے ہمیں عذاب و جزا اور پیشانی کے ٹیکنے سے بچا کر کے اپنے سامنے پیشانی کا ٹیکنے والا بنایا۔ اس کا رب العالمین کا ہم نے کتنا شکر ادا کیا، اس بارے میں ہم اپنے بارے میں خوب سوچ ہیں۔ اور رب العالمین قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو گے۔ مالک کو عذاب دے کر مزہ نہیں آتا، وہ بندوں سے بے انتہا محبت کا پیار کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر رب العالمین کو بندوں کو عذاب دینا ہی ہوتا تو اگر انسان گناہ کرتا، اس کی نافرمانی کرتا، انسان زبان سے غیبت کرتا، اس زبان سے جھوٹ بولتا، رب العالمین اس کی زبان میں کوئی گھوڑا یا پھنسی نکال دیتا اور اس کو بولنے لائق نہ چھوڑتا، اور انسان ان کانوں سے غلط سنتا، رب العالمین اس کے کانوں کو بہرا کر دیتا، اور اگر انسان ان آنکھوں سے غلط دیکھتا، اگر رب العالمین چاہتا کہ انہیں فوراً عذاب دیا جائے اور فوراً ان کی پکڑ کر لی جائے تو رب العالمین ان آنکھوں کو کھوڑ دیتا کہ تم نے ایسا کام کیا کہ تم اس لائق نہیں کہ دنیا کے اندر زمین پر تم چل سکو۔ یہ زمین رب العالمین نے پاک بنائی ہے، اس زمین پر رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس لیے بسایا تاکہ ہم اس کے آگے پیشانی ٹیکیں، تاکہ ہم اس کے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کریں، تاکہ ہم دنیا کے اندر ایک بہترین انسان بن کر زندگی گزاریں۔ اور یہی معاملہ ہے قرآن کریم میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، سارے کے سارے فرشتوں نے مل کر کے کہا تھا اے اللہ آپ کس کو پیدا کر رہے ہیں، آپ کون سی مخلوق بنا رہے ہیں، یہ زمین کے اندر فساد مچائے گا، یہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، یہ آپ کی نافرمانی کرے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، یہ کرے گا اور یہ کرے گا۔ رب العالمین نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب انسان کوئی رب العالمین کی مانتا ہے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، تو رب العالمین فرشتوں سے یہ بات کہتا ہوگا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ انسان جب زمین پر چلے گا تو بہترین انسان بن کر چلے گا، اور جب انسان بہترین زندگی گزارتا ہے تو اس کو دیکھنے والا بھی یہی بات کہتا ہے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہترین شاندار فرشتہ معلوم دیتا ہے، یہ انسان کے روپ میں فرشتہ معلوم دے رہا ہے، یہ انسان معلوم ہی نہیں دے رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے اندر شرافت بھری ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کی ہمدردی، ایسا لگتا ہے کہ انسانیت اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ قرآن کریم کے اندر ہم اور آپ پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو ہمارا اور آپ کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے کہ رب العالمین نے کس لیے ہمیں بھیجا؟ قرآن کریم میں رب العالمین نے ہمیں بتلایا، یہی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب آپ یہاں پر رک کر مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمارے ساتھ میں ضروریات بھی ہیں، ہمیں اپنا گھر بھی چلانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں، ہمارے ساتھ میں کھانا پینا بھی ہے، ضروریات بھی ہیں، کپڑے بھی ہمیں خریدنے ہیں، اور ہمارے ساتھ میں دنیا کی ہزاروں ضروریات بنی ہوئی ہیں، یہ ہم کیسے کریں؟ لیکن رب العالمین نے بڑا آسان فرما دیا معاملہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ وہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، وہ رب کریم کتنا کریم ہے، سوچے تو صحیح، اس نے سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں کی باڑ لگا کر کے رکھ دی۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا رب العالمین نے نوازا۔
رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جتنی ساری ضروریات ہمارے لیے ہیں کہ انسان سوتا بھی ہے لیکن اگر سوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, سنت طریقے کے مطابق اگر سوئے گا تو رب العالمین اس کے سونے کو عبادت لکھے گا. انسان اٹھے گا, اٹھتے ہی فوراً وہ دعا پڑھے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, رب العالمین اس کے اٹھنے کو عبادت لکھے گا. انسان اس کے بعد بیت الخلا میں جائے گا, بیت الخلا کی دعا پڑھتے ہوئے جائے گا, پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے گا, رب العالمین اس کے بیت الخلا میں جانے کو عبادت لکھے گا. کتنا رب العالمین نے نوازا کہ انسان اپنی ضرورت سے کام کر رہا ہے لیکن رب العالمین ہر قدم پہ انسان کو نوازتا ہوا جا رہا ہے. کتنا رحمان اور رحیم ہے. لیکن بڑی بدقسمتی ہوگی ہمارے اور آپ کے لیے اگر کوئی انسان رب العالمین کے اتنے انعامات کے باوجود, اتنے رحم کے باوجود, اتنے کرم کے باوجود کہ رب العالمین نے سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں کی, مغفرتوں کی باڑ لگا دی کہ تم دیکھو کچھ بھی کر لو لیکن تمہارا ثواب تمہارے کھاتے میں, تمہارے حصے میں یہ ثواب آئے گا, تمہیں نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اور آپ رب العالمین کے اتنے کرم کے باوجود اپنی قبر میں پکڑے جائیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, کہ اگر کوئی انسان اپنی قبر میں پکڑا جاتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں, اس سے بڑا مضی کوئی نہیں. وہ ظالم اتنا ہی بڑا ظالم تھا کہ اسے سانپ ڈسیں, وہ ظالم اتنا ہی بڑا ظالم تھا کہ بچھو اسے کھائیں, وہ ظالم اتنا ہی بڑا ظالم تھا کہ آپ کا بستر اس کے لیے مقدر ہو. کیونکہ رب العالمین نے دن اور رات ہمارے لیے نعمتوں کی باڑ لگا دی. روزانہ رب العالمین آسمان اول پر آ کر آواز لگاتا ہے, حل من مستغفر, کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا, ہے کوئی مجھ سے معافی کا مانگنے والا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں. بادشاہ کے دربار میں جا کر کے اپنی درخواست انسان دیر میں قبول کرواتا ہے لیکن رب العالمین کے دربار میں جا کر ہزاروں گناہ کر کے, زندگی بھر کا گناہ گار, زندگی بھر کا حرام کار, زندگی بھر کا شرابی اور زندگی بھر کا زناکار ایک مرتبہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کہہ دے, اے اللہ اب تک زندگی گندی گزاری, اب تک میں نے جتنے گناہ کر لیے تھے کر لیے, اے اللہ معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا. رب العالمین پرواہ نہیں کرتا. اور قرآن کریم کا بیان ہے, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. رب العالمین قرآن کریم میں کتنے پیار سے ہمارے اور آپ کے لیے ارشاد فرما رہا ہے, جو لوگ کا رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں. اور اس کے بعد میں کیا فرمایا کہ جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں, رب العالمین نے ان کے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے کتنی نعمتوں کی باڑ لگائی. رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں, اگر وہ ہٹ کر کے پیچھے کو آ جائیں, میری طرف لوٹ کر کے آ جائیں, تو صرف یہ نہیں کہ میں ان کی مغفرت فرماؤں گا بلکہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے کتنی نعمتوں کی باڑ لگائی کہ ہم اور آپ دن اور رات اس کی نافرمانی کریں اور اس کے باوجود بھی ہم اس کی طرف پلٹ کر آنے کو تیار نہ ہوں. ایک مرتبہ صرف ہماری طرف سے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے, رب العالمین کی طرف سے معافی میں دیر نہیں ہو سکتی. رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا, تقریباً 16 روزے آج ہو گئے اور بہت تیزی کے ساتھ میں گزرا. اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے کس طرح سے گزارا یہ ہم جانتے ہیں, ہر انسان اپنے آپ سے واقف ہے. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, کہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ, زبردستی معذرتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے کہ ایسا ہو گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا. ہم نے کیسا رمضان المبارک گزارا یہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہم سے اب تک غفلت میں گزرا. چند دن باقی ہیں, ابھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اور آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ آج 16 روزے مکمل ہو گئے اور یہ 14 روزے بچے, یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ میں مکمل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں, مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کے رسول نے ایک منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین. اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین. اس کے بعد تیسری سیڑھی
پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے معلوم کیا اللہ کے رسول آپ کا ہم نے آج یہ عمل دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں رب العالمین کو راضی نہ کر لے۔ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے بعد میں وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، اللہ کو راضی نہ کر لے۔ اور ملعون ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ ہم اور آپ سوچیں کہ ہم نے رب العالمین کو کتنا راضی کیا۔ چند دن باقی رہ گئے، صرف چند دن باقی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ میں وقت گزرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس وقت کو قرار نہیں، یہ میرے لیے نہیں رکا کرتا، یہ دنیا میں کسی کے لیے نہیں رکا کرتا، یہ وقت بہت تیزی میں گزر جائے گا۔ اگر ہم خالی ہاتھ رہ گئے رب العالمین کی لعنت کے علاوہ ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند دنوں کی قدر کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کے اندر ہمیں کچھ قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق مرحمت فرما دے، قرآن کریم کا تعلق ہمیں نصیب فرمائے، اپنے حبیب کا تعلق نصیب فرمائے، نمازوں کا شوق نصیب فرما دے، ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔